نیکیوں کے پہاڑ یا آسان نیکیاں یا وہ نیکیاں جن کا کرنا ہر انسان کی استطاعت میں ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے اور جوان ہے یا بوڑھا ہے، مصروف ہے یا فارغ ہے، ہر صورت میں وہ نیکیاں کر سکتا ہے۔ ہم ان نیکیوں کے بارے میں اس گروپ میں کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی، تاکہ ہم ہر طرح کی نیکیاں جو کہ بظاہر ہمیں کبھی اتنی زیادہ اس طرف توجہ بھی نہیں ہم نے کی اور ہمیں دیکھنے میں کبھی وہ خاص نیکی بھی نہیں لگی، لیکن جب ان کے بارے میں جانا، ان کی فضیلتیں دیکھیں تو احساس ہوا کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ اسی طرح کی ایک نیکی ہے فقراء غرباء کے ساتھ عزت، احترام، محبت اور شفقت سے پیش آنا، کیونکہ ایک کمزور، ایک حقیر، ایک ضعیف، ایک یتیم یا اس طرح ہی مسکین، یہ لوگ، ان کے اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ ڈیلنگ، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ عمرہ کا، عہدے داروں کا، جوان کا کسی نہ کسی چیز پہ کہیں نہ کہیں مان ہوتا ہے، جتھا ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، لیکن مظلوم کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سب کے پاس صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں سمجھانے کی کوشش صرف یہ کر رہی ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی عمرہ، امیر، صاحب اقتدار انسان آتا ہے تو اس کی آؤ بھگت اور اس کی رسپیکٹ اور اس کا احترام دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن فرق نہیں کرنا چاہیے نا کہ جب کوئی غریب آیا، کمزور آیا، حقیر آیا، ضعیف آیا، مسکین آیا، ان پڑھ آیا، جاہل آیا، آئی کیو لیول جس کا کم ہے وہ آیا، تو اس وقت ہمارا رویہ متکبرانہ ہو جائے اور حقارت کا رویہ ہو جائے۔ جو سیٹ، جو جگہ ہم عمرہ کو پیش کریں وہ غربا کے لیے نہ ہو، جو ڈشیں ہم عمرہ کو پیش کریں وہ غربا کے کھانے کے لیے نہ ہو، جو احترام، جو پروٹوکول ہم عمرہ کو دیں وہ غربا کے لیے نہ ہو، تو پھر تو افسوس کا مقام ہے نا۔ آپ اس پسے ہوئے طبقے یا غریب طبقے، کمزور طبقے، حقیر سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی گری پڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کو گیٹ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی یا جن کو ڈرائنگ روم میں بھی بٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو کم از کم آپ ان کے ساتھ اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھ سکتے ہیں، اتنی محبت سے ان کو ملیں، اتنے احترام سے ان کو ملیں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں اٹھیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غریب، کمزور اور حقیر مسلمان کی بدولت لوگوں کو رزق ملتا ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، غریبوں کی دعا، نماز اور اخلاص سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بخاری اور نسائی کی یہ روایت ہے، کیونکہ ان کا جو رزق ہے وہ آپ کے حصے میں ڈال دیا گیا، آپ کا یہ دل دیکھنے کے لیے بطور آزمائش کہ آپ حقدار کو اس کا حق پہنچاتے ہیں کہ نہیں۔ ایک امیر اور صحت مند انسان کے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی تمام چیزوں میں اس کے غربا رشتہ داروں کا، غریب رشتہ داروں کا اور اہل محلہ کا حق ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ اس میں سے ان کا حق ادا کرے، یہ کوئی احسان نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تم کو اہل جنت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کمزور، حقیر اور ضعیف مسلمان جنتی ہیں، اور اگر یہ اللہ پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ انہیں سچا کر دکھائے۔ تو جب کسی غریب کا دل خوش ہوتا ہے نا، اور جب اس کے دل سے دعا اٹھتی ہے نا، تو وہ عرش پہ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب کسی غریب یا مظلوم کی اہانت ہوتی ہے، یعنی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، انسلٹ ہوتی ہے، تو جو اس کے دل سے اٹھتی ہے نا، وہ بھی ڈائریکٹ جاتی ہے۔ تو اس کی آہ سے بچنا چاہیے، مظلوم کی آہ سے۔ لیکن یہاں اصل مقصد ہے یہ بتانے کا کہ کتنا آسان کام ہے کہ انسان گرد گرد کسی نہ کسی صورت میں، فرض کریں اس کا ڈرائیور ہے، اس کا میڈ ہے، اس کا مالی ہے،
اس کا چوکیدار ہے، پھر آفس میں اس کے اس طرح کے بہت سے بندے ہیں، پھر گھر میں آنے والی میڈ ہیں، غریب ہی ہوتی ہیں تو آپ کے برتن مانجتی ہیں نا، امیر ہو تو وہ کیوں مانجے. پھر آپ باہر نکلتے ہو، چھوٹا طبقہ، غریب طبقہ، چھوٹی چھوٹی چھابریاں، چھوٹی چھوٹی ریڑیاں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ بہت بہترین گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس سے سائیکل والا بھی گزرے گا، رکشے والا بھی گزرے گا، اسکوٹر والا بھی گزرے گا. کم از کم اپنا رویہ ان کے ساتھ رکھیں، اچھا رکھیں. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فقراء اغنیاء سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس حساب دینے کے لیے ہوگا جو نہیں کچھ. جبکہ اغنیاء کتنے بھی تقوی والے ہوں انہیں بھی حساب دینے میں وقت لگے گا. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکنت اور مسکینی اور مساکین اس قدر محبوب تھے کہ آپ حسب ذیل الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے. اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا مسکینی میں، مسکنت میں. وتوفنی مسکینا، اور مجھے فوت کرنا مسکینی کی حالت میں. واحشرنی، اور میرا حساب کرنا فی میں زمرۃ المساکین، مساکینوں کے ساتھ. یہ دعا آپ اکثر مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو پسند تھی مسکینت، تو کوشش کریں. بہت اس کے بارے میں خوبصورت حدیثیں ہیں. بہت ایسے لوگ ہیں جو فقراء ہونے کی وجہ سے جنت کے میں جائیں گے، لیکن ہم لوگ ان کو حقیر سمجھ کے، انہیں غریب سمجھ کے، مساکین سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں. اس سے بچیں. اگر کوئی غریب رشتہ دار، کوئی غریب اہل محلہ آپ کے گھر آتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح اہتمام کریں جس طرح کا اہتمام آپ عمرہ کے لیے کرتے ہیں. ایک کوشش بس کریں سمپل سی. آپ نہیں دے سکتے، کم ہے آپ کے پاس، آپ کے اپنے اخراجات ہیں، آپ نہیں کام آ سکتے، آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں، آپ اسٹرانگ نہیں ہیں کہ آپ ان کو فزیکلی یا مورل سپورٹ دیں. زبان تو آپ اچھی رکھ سکتے ہیں نا. انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، ہم دعا کریں گے، اللہ کرے آپ کا یہ کام حل ہو جائے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ ان کی دل جوئی تو کر سکتے ہیں، ان کو فون کر کے پوچھ تو سکتے ہیں. عمرہ کو تو ہم بار بار فون کرتے ہیں، کیا بنا کیا بنا. ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اے عائشہ اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے صرف اس قدر سامان لے لے جتنا ایک سوار توشہ لیا کرتا ہے. اغنیاء کے پاس نہ بیٹھا کر، اور کسی کپڑے کو جب تک اس میں پابند نہ لگ جائے پرانا نہ سمجھا کر. اور آپ نے ایک روایت کے مطابق اس کے مفہوم ہے کہ آپ کو وہ غربا کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کی تلقین کی. یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ انسان جب غربا کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کی قدر آتی ہے، شکر بھی انسان ادا کرتا ہے. اور پھر غربا کو ان کے مسائل سن کے، ان کی تکلیفیں دیکھ کر ان کے مسئلے حل کرتا ہے، مالی طور پر انہیں سپورٹ کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضامندی کے کام بھی ہو جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ اغنیاء میں ہی بیٹھیں، عمرہ میں ہی بیٹھیں تو اپنا آپ کم لگنے لگ جاتا ہے، یا ان کی ریس میں، دکھاوے میں آپ کا پیسہ ان کاموں میں لگنے لگ جاتا ہے جو پیسہ ٹوٹلی آپ کہہ لیں کہ اللہ کی راہ میں لگنا تھا، لیکن اب وہ پیسہ ریاکاری میں اور دکھاوے میں خرچ ہونے لگ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غربا، فقراء، مساکین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے. آمین.